ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حفیظ بزدار ایڈوکیٹ۔ شام کے ٹائم میں کرکٹ کھیلتا ہوں، صبح کے ٹائم میں عدالت میں ہوتا ہوں اور روزانہ ہمارے کیسز لگے ہوتے ہیں، ہم کیسز اٹینڈ کرتے ہیں۔ ہر طرح کے کیسز لوگ دیتے ہیں، کوئی کہیں پہ زمین کا معاملہ ہے، کہیں پہ کوئی فیملی میٹر ہے، کہیں پہ کوئی کارڈ کا مسئلہ ہے، کہیں پہ کوئی اسٹے کسی کو چاہیے، کہیں پہ کسی نے بیل کروانی ہے، کسی پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، کہیں کسی کا ایف آئی آر درج نہیں ہو رہا، کہیں اس کے پیسے بینک میں وہ نہیں مل رہے، کہیں کسی کو سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا۔ تو طرح طرح کے کیسز ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ عدالتوں کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ ان کو انصاف مل سکے، تاکہ عدالت ان کو سنے اور اس کے مطابق ان کی داد رسی ہو سکے، ان کے حق میں فیصلہ دے، کیونکہ تمام ادارے عدالتوں کے پابند ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو دوستو، عدالت بھی ہمارا تو گھر ہے، اللہ کسی کو نہ لائے، اللہ ہر کسی کو صلح صفائی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اور سب سے بڑی جو انا ہوتی ہے نا، جو عدالت کو لے بندے کو لاتی ہے، وہ تو اس کی ایک تو انا ہوتا ہے، دوسرا غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں انسان کو عدالت کی طرف، یا تو بندہ مجبور ہوتا ہے، وہ بیچارہ عدالت کی طرف آتا ہے۔ تو یہ چیزیں آتے ہیں، وجوہات بنتی ہیں عدالت کی۔ ہمارا جو استاد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یار 3 چیزیں ہوتی تھیں، زر، زن اور زمین۔ تو یہ بات استاد صاحب کی میں مانتا ہوں، بہت سے دوست بھی میرے سے اتفاق کرتے ہوں گے۔ بہت اس سے آگے بھی جو چیزیں ہیں وہ ہیں غصہ، انا، اور انسان غصے کو اگر کنٹرول کر جائے تو وقتی طور پر غصہ بندے کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ غصہ آ جاتا ہے، بندہ ہتھیار اٹھاتا ہے، بندہ مار دیا۔ غصہ پھر اس کے جو کنسیکوینسز ہوتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں دور تک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ غصہ۔ دوسرا انا، اب جھگڑا ہو گیا، اب دونوں عدالت میں آ گئے، نہیں میں اس کو جیل میں بند کروا کے رہوں گا، ایندیش ہے وکوا کے راساں، اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو وہ اصل میں اس کا لیے گڑھا نہیں کھود رہا ہوتا، وہ اپنا گڑھا کھود رہا ہوتا ہے، کیونکہ عدالت میں وہ دوسرا فریق بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح اس نے سوچا ہوا ہوتا ہے۔ پیسے اس کے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، اس کے بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ وہی پیسے آپ کے بچے کے سکول میں، آپ کے کاروبار میں لگ جائیں تو پھر وہ بہتر نہیں تھا کہ آپ اپنے پٹکے کے لیے، انا کے لیے عدالتوں میں لوگوں کو چکر دلوائیں، تھانے دار سے پرچہ کٹوائیں، پھر چھوٹی سی بات پہ آپ اس کو صلح صفائی کے تحت بھی، بھائی چارے سے بھی حل ہو سکتی ہے وہ بات، لیکن نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے تو کشمیر فتح کرنا ہے۔ تو دوستو، کرکٹ کے متعلق میں سوچا ہے کہ اکیڈمی بناؤں، تو انشاءاللہ میں جلد اکیڈمی کا افتتاح بھی کروں گا۔ داخلے شروع ہیں کرکٹ میں۔ میرے بہت سے دوست اعتراض کر رہے ہوں گے کہ ڈاڈا تینوں کی کرکٹ آندا ہے۔ میں نے کہا اپنے بڑوں سے پوچھ لو کہ مجھے جتنی کرکٹ آتی تھی، وہ آج بھی عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایز اے پلیئر احترام کرتے ہیں۔ کرکٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بیٹ اٹھایا، بال اٹھایا تو بندہ سیکھ گیا۔ کرکٹ کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کا اخلاق۔ آپ میں سپورٹس مین شپ نہیں ہے، سپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے، تو آپ چاہے 36 بولر کو مار دیں بیٹنگ میں تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ میرے اندازے میں وہ صرف وقت کا ہوتا ہے، بندے کا جنون ہوتا ہے، بندہ سیکھتا، دھکے کھاتے سیکھ ہی جاتا ہے۔ کوئی بیٹ بال مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو ذہنی ٹریننگ بھی ہوگی نوجوانوں کی، اور بہت سی باتیں ہوں گی اس میں۔ اخلاقیات کا بھی درس دیں گے اپنے نوجوان بچوں کو، اور انشاءاللہ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر بندہ بیٹس مین ہے۔ بیٹنگ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ میرے بہت سے دوست اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھو گے تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ بیٹنگ میں بھی تبدیلی آئے گی۔ محبتوں کا شکریہ۔ حفیظ بزدار ایڈوکیٹ، توسہ شریف۔